امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بستی میں جانا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، خادم کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے خادم کو نہیں لے کر جاتا، اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، اپنا کام نپٹا کے تو واپس آ جاؤں گا۔ تو جب بستی کی طرف گئے تو وہاں پر ابھی بستی میں پہنچے نہیں کہ راستے میں ہی ان کو مغرب کی اذان ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہاں مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو جب نماز پڑھی تو سوچا کہ ابھی عشاء بھی یہیں پڑھ کے رات یہیں ٹھہر جاتا ہوں، تو پھر صبح اگلی بستی میں چلا جاؤں گا۔ تو جب عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں پر بیٹھے تو جو سب لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، تو جو مسجد کا خادم تھا وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بابا جی اٹھے، آپ یہاں سے جائیں، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ تو جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے اٹھنے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے۔ تو خادم غصہ کرنے لگا، وہ کہنے لگا کہ بابا جی اگر آپ نہیں اٹھتے، جلدی نہیں کرتے، تو میں آپ کی گٹھڑی سامان کی اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، جلدی یہاں سے اٹھے، مسجد سے باہر نکلے، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ تو عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ جب عشاء کے بعد مسجد جس نے بند کرنی ہوتی ہے اس کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں مسجد کو جلدی بند کروں، میں بھی گھر میں جا کے آرام کروں، میں بھی جا کے سو جاؤں۔ تو اسے خادم نے یہی سوچا کہ بابا جی کو یہاں سے اٹھاتا ہوں تو ان کو نکال کے مسجد بند کر کے چلا جاتا ہوں۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، یا اللہ، کہ آج کیا آپ مجھ سے خفا ہو گئے، مجھ سے ناراض ہو گئے کہ اپنے گھر میں مجھے نہیں بیٹھنے دیتے؟ یہ بندہ مجھے دھمکی دیتا کہ اگر بابا جی نہ اٹھے تو میں آپ کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے اپنا سامان اٹھایا اور گٹھڑی اٹھائی، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے قریب ہی ایک تندور کی دکان تھی، وہاں پر روٹیاں پکانے والا روٹیاں پکا رہا تھا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے سوچا کہ سردی کی رات ہے، چلو اس کے پاس چلتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گئے تو اس سے کہا، بیٹا کہ اگر تو برا نہ مانے تو میں یہ تیرے پاس بیٹھ جاؤں؟ اس طرح میں مسجد میں بیٹھا تھا تو مجھے اس نے اٹھا دیا ہے، تو میں نے رات گزارنی ہے، تو تیرے پاس اگر بیٹھ جاؤں تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو تندور والے نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ تک بیٹھا، میں دیکھتا رہا، وہ روٹیاں پکاتا رہا، جیسے ہی وہ پیڑا بناتا تو وہ کہتا استغفر اللہ، پھر جب روٹی بناتا تو کہتا استغفر اللہ، پھر جب روٹی کو تندور میں لگاتا تو کہتا استغفر اللہ، جب روٹی کو پکا کے باہر نکالتا تو کہتا استغفر اللہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے تک میں اس کو دیکھتا رہا، تو میں نے پھر اس سے پوچھا، بیٹا یہ تو کیا کرتا ہے کہ تو اتنا کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا، بابا جی اس کثرت سے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی میں کوئی دعا کرتا ہوں تو میری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، سوائے ایک دعا کے کہ میں جب بھی کوئی دعا مانگتا ہوں فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جس کا میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں کوئی بھی دعا کرتا ہوں تو میرے اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایک دعا یہ ہے کہ میں یہاں پر دن رات کام کرتا رہتا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، تو میں ان کے لیے محنت زیادہ کرتا رہتا ہوں، اپنے کنبے کے لیے محنت کرتا ہوں، روٹی بناتا رہتا ہوں تاکہ ان کو اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ تو میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ اللہ کے بڑے بزرگ اور بڑی ہستی ہیں، تو جو بڑے فقیہ ہیں، تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بات کا میں دعا کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ میری دعا قبول ہو اور مجھے موقع ملے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر سکوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو فوراً اٹھے اور اس نوجوان کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا کہ مجھ سے میری زیارت کر لے، میں ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ تو وہ بار بار استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ دعا استغفار کرنے والا آدمی اللہ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے، استغفار سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت کرتے ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے ہر مشکل کو دور کرتے ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے ہر غم کو دور کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات
بنا دیتے ہیں کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے ہر وقت جب بھی موقع ملے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔